کراچی میں کرونا کیسز میں اضافے کے بعد مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن، منگھو پیر UC8 گڈاپ میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن ہو گیا۔ راشن کی دکانیں اور میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے۔ کاروباری سرگرمیوں، ڈبل سواری، عوامی اجتماعات پر پابندی۔ کرونا SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر کراچی کے 5 ریسٹورانٹ سیل۔ مہنگی بجلی مزید مہنگی، حکومت نے بجلی 32 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ کمرشل صارفین کے لیے گیس کی قیمت میں بھی اضافہ، GIDC کا 1/3 حصہ اضافہ ہوگا۔ گھریلو صارفین اور تندور مالکان اضافے سے مستثنی۔ صنعتی صارفین کو موسم سرما میں گیس لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہوگا۔ گیس میٹر کا کرایہ 20 سے بڑھا کر 40 روپے ماہانہ کرنے کی منظوری۔ مہنگائی کی چکی میں پستے عوام کو ایک اور چکر دے دیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قیمتوں میں پھر اضافہ، گھی اور کوکنگ آئل سمیت مختلف اشیاء مہنگی۔ گھی 33 روپے فی کلو، کوکنگ آئل کی قیمت میں 20 روپے فی لیٹر تک اضافہ، لال مرچ 73 روپے تک مہنگی کر دی گئی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات میں عوام کو آدھا ریلیف ہی دیا۔ پیٹرول کی قیمت 15 روز تک برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ عالمی مارکیٹ میں قیمت کم ہونے کے باوجود پیٹرول سستا نہیں کیا گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 40 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ LPG 3 روپے مہنگی۔ RLNG نہیں، قدرتی گیس چاہیے، سندھ حکومت ڈٹ گئی۔ صوبائی کابینہ نے ملیٹ ٹھٹھہ جام شوروں میں سوئی سدرن گیس کمپنی کو پائپ لائن بچھانے کے لیے زمین الاٹ کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اطلاع سندھ ناصر شاہ کا کہنا ہے کہ گیس لوڈ شیڈنگ کا تعلق پائپ لائن سے نہیں۔ سندھ حکومت کافی عرصہ پہلے لائن بچھانے کی اجازت دے چکی۔ فردوس شمیم نقوی کو وزیر اعظم پر تنقید مہنگی پڑ گئی۔ سندھ اسمبلی میں بطور اپوزیشن لیڈر استعفیٰ لے لیا گیا۔ گیس بحران پر بیان کے بعد معافی مانگی اور استعفیٰ دیا۔ فردوس شمیم کی وضاحت، فردوس شمیم اخلاقی بنیادوں پر مستعفی ہوئے، گورنر سندھ کی تصدیق۔ پارلیمنٹ کو عوام کے نمائندے نہیں کوئی اور چلا رہا ہے۔ ملک کے ساتھ ہونے والے ایک ایک ظلم کا حساب لیا جائے گا۔ میاں نواز شریف کا پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس سے دھواں دار خطاب، کہا اب غلام بن کر نہیں رہیں گے، قوم فیصلہ کر لے تو تبدیلی برسوں یا مہینوں میں نہیں، دنوں میں آ جائے گی۔ گرفتار کسی اور کو ہونا چاہیے تھا لیکن شہباز شریف کو کر لیا گیا۔ میاں نواز شریف نے اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری کی سخت مذمت کر دی، کہا جو سلوک ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اس سے ہمارے جذبے اور بڑھیں گے۔ میاں شہباز شریف نے وفاداری اور نظریاتی وابستگی کی مثال قائم کر دی۔ ہم نواز شریف اور پاکستان کی حالت پر رو رہے ہیں، یہ حکومت گرانا اور الیکشن جیتنا کوئی بڑا کام نہیں۔ مریم نواز کا پارٹی کی CEC میں خطاب، کہا حکمران ہمیں جیل ہی بھیج سکتے ہیں، بھیج دیں، گولی چلانی ہے چلائیں، لیکن اب خوف کی زنجیریں توڑنا ہوں گی۔ نواز شریف پورے سسٹم کو دھوکہ دے کر باہر گیا، باہر بیٹھ کر وہ حکومت اور نظام پر ہنستا ہوگا، یہ طرز عمل شرمناک ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے سخت ریمارکس، پوچھا کیا یہ لکھا جا سکتا ہے کہ نواز شریف کہیں روپوش ہے؟ نواز شریف تو پوری قوم سے خطاب کر رہا ہے۔ لندن میں میاں نواز شریف کا ایک بار پھر وارنٹ گرفتاری وصول کرنے سے انکار۔ سپریم کورٹ عوام کے بنیادی حقوق کی محافظ ہے، کسی ادارے کو عوام کی عزت نفس مجروح کرنے نہیں دیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کا کوئٹہ میں خطاب، کہا لاپتہ افراد کا مسئلہ بہت گمبھیر ہے، یہ پورے ملک کا مسئلہ بن گیا ہے۔ نواب آف جوناگڑھ نے بھارت کا اصلی چہرہ بے نقاب کر دیا، تقسیم ہند کی دردناک داستان دنیا کے سامنے رکھ دی، کہا 27 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ کی سازش پر نام نہاد الحاق کو بنیاد بنا کر کشمیر پر فوج کشی کی گئی۔
9 नवंबर 1947 को पाकिस्तान से इल्हाक के जवाब में जूनागढ़ पर फौज कशी की गई। भारत ने कानूनी इल्हाक को बंदूकों की ताकत से रोंद डाला।